پہلے کہتے کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا آپ کا ہر فیصلہ برحق۔ پھر کہا کہ سبحانک، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، لہذا آپ کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کے اوپر انگلی اٹھائی جائے۔ تو پہلے یہ جو نفس و شیطان بعض اوقات انسان کو بہکاتے ہیں کہ اس مصیبت میں ہی رہ گیا تھا، اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے یہ زیادتی میرے ہی ساتھ ہونی تھی، میں ہی کیوں اس ظلم کا شکار ہوا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ تو اس کا پہلے سد باب کر دیا۔ یہ ہے بندگی کی بات کہ آدمی جو کچھ مانگ رہا ہے اس مانگنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دے کہ اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ہر فیصلہ برحق، آپ کے کسی فیصلے میں کوئی عیب نہیں، آپ کی ذات بے عیب ہے۔ ہاں انی کنت من الظالمین، میں ہی ظلم کرنے والوں میں تھا، ظلم میرا ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، کوئی غلطی اگر کی ہے تو میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس کا اعتراف، اس کا اقرار پروردگار کے سامنے کرنا، یہ دعا کے عجیب آداب میں سے ہے۔ یعنی بعض اوقات جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا یا اللہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، تو اس میں ایک پہلو کبھی شکوے کا ہو سکتا ہے کہ اعوذ باللہ آپ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا، آپ نے مجھے اس بیماری میں ڈال دیا، آپ نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا۔ یہ جو شکوے کا پہلو کسی دعا کے اندر ہو سکتا ہے، اس کو دعا کرتے وقت اس کو پہلے سے اس کا دفعیہ کر دیں کہ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، آپ کا جو کچھ بھی فیصلہ ہے وہ درست ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، اور جو کچھ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو خود میری جان پر میں نے اپنے ظلم کیا جس کی وجہ سے پہنچی۔ اب آپ دیکھو کہ اس پورے جملے میں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں کوئی جملہ دعا کا نہیں ہے، یا اللہ مجھے اس مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، یا اللہ مجھے ان اندھیریوں سے نکال دے، وہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ یہ بات ہے کہ اللہ آپ کا فیصلہ بے عیب ہے، اس کے اوپر کسی شکوے کی یا گلے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو کچھ غلطی ہے میں جو اس مشکل میں پھنسا ہوں وہ خود اپنے کیے کی وجہ سے پھنسا ہوں، انی کنت من الظالمین۔ اب آگے یہ بات یا اللہ پھنس تو گیا ہوں، مجھے نکال دیجئے اس سے، یہ جملہ بھی موجود نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تنزیہ اور اس کو بے عیب قرار دینے کا ذکر، اور پھر اپنی غلطی کا ذکر، بس۔ جس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ میں کس زبان سے آپ سے کہوں کہ یہ مشکل مجھ سے دور کر دیجئے، جب میں نے خود ہی اپنی جان پر ظلم کیا تو کس زبان سے آپ سے کہوں کہ یہ دور کر دیجئے؟ البتہ اپنی حالت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اپنی حالت کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کی ذات ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، دعاؤں کی سننے والی ہے، وہ باتیں بھی آپ سن لیتے ہیں جو ہم نے نہیں کہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماں نبود منہ تقاضا ماں نبود، ماں نبود منہ تقاضا ماں نبود، رحمت او رحمتت نہ گفتہ امامی شنود، کہ نہ تو ہم تھے نہ ہمارا کوئی تقاضا تھا، لیکن آپ نے ہماری وہ بات بھی سن لی جو ہم نے نہیں کہی تھی۔
یعنی ہماری زبان حال کو دیکھ کر، ہمارے حال پر رحم کھا کر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری بات سن لی اور سن کر ہماری اس کیفیت کو دور کر دیا۔ یہ بڑی مؤثر دعا ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تو یہ دکھ لگ گیا ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں، بس میرے دکھ کو دور کر دیجئے۔ یہ جملہ اس میں نہیں ہے، مطلب یہ کہ جب میں اپنی شکستہ حالت کو اپنی بارگاہ میں پیش کروں گا اور آپ ارحم الراحمین ہیں تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پر فضل و کرم فرمائیں گے اور مجھے اس بیماری سے نجات دے دیں گے۔ یہاں بھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مجلس کے پیٹ سے نکال دیجئے۔ تو جب یہ اقرار کر لیا باری تعالیٰ کی تنزیہ کا، توحید کا اور تنزیہ کا، اور اپنے ظالم ہونے کا کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں خود ہی سبب ہوں اپنی ان تکلیفوں کا، تو بس باری تعالیٰ کی رحمت اس وقت جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا بندہ ایک طرف میری تنزیہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنے ظلم کا اقرار کر رہا ہے، تو اب میں اپنی ارحم الراحمین کا ہونے کا مظاہرہ کروں گا اس کے اوپر۔